اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 فروری سن 2023 ہے اور منگل کا دن ہے، اور اس وقت میں کراچی کے ڈسٹرکٹ کورٹس میں موجود ہوں جنہیں سٹی کورٹ کہا جاتا ہے۔ چند روز پہلے میں نے ایک بات کی تھی ٹرانسفر آف پراپرٹی کے حوالے سے، کیونکہ لوگوں میں ایک یہ غلط فہمی عام طور پر پائی جاتی ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کی جو پراپرٹی ہے وہ ٹرانسفر ایبل نہیں ہے، لیکن یہ غلط فہمی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کے جو پلاٹس ہیں وہ باقاعدہ طور پر الاٹیز کو جو ہیں الاٹ کیے گئے ہیں، اور وہ جو ہیں اس پراپرٹی کے لا فل آنرز ہیں۔ السلام علیکم عزیز دوستو، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لا فل آنر ہے نا، وہ بنیادی طور پر اس کا جو نام ہے وہ پراپرٹی کے ٹائٹل پہ جو ہے لکھا ہوتا ہے۔ اس پراپرٹی کا جو آپ کے پاس موجود ہے اس کا جو ایلوکیشن ہے، جو الاٹمنٹ آرڈر ہے، جو پوزیشن آرڈر ہے، جو سائٹ پلان ہے، ان تمام کے اندر وہ جو لا فل آنر ہے اس پراپرٹی کا جو مالک ہے اس کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کا جو ایک سیل ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس میں جب اس مالک سے پراپرٹی خریدی جاتی ہے جس کا نام ٹائٹل پر موجود ہوتا ہے، تو جس کے پاس وہ سیل ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے لا فل پرچیزر۔ بنیادی طور پر یہ پورا جو معاملہ ہے یہ جو ہے کنٹریکٹ ایکٹ اور ٹرانسفر آف پراپرٹی اور اسپیسیفک پرفارمنس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ڈیل ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس پراپرٹی کا جو مالک ہے، قانونی مالک ہے، اس نے ایک ایگریمنٹ کے تحت جو ہے یہ پراپرٹی جو ہے وہ سیل کر دی ہے، اور اگر آپ کے پاس اس قسم کا اوپن لیٹر ہے، وہ جو ہے سیل ایگریمنٹ ہے، تو آپ جو ہیں اس پراپرٹی کے لا فل پرچیزر ہیں، ابھی آپ لا فل آنر نہیں ہیں۔ ہمارے جو بروکر حضرات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اوپن لیٹر میں ڈیل پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اوپن لیٹر کے تحت جو پراپرٹی کی سیل اینڈ پرچیز ہوتی ہے اس میں جو ہے فیس نہیں دینا پڑتی۔ اوپن لیٹر کی فائل ہوتی ہے، فائل اٹھا کے دوسرے خریدار کو دے دی اور دوسرے نے تیسرے کو خط دے دی، اس میں گورنمنٹ کو کسی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس پے نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن ٹائٹل ڈاکومنٹ پہ جو نام ہے وہ ہمیشہ اس مالک کا رہتا ہے جس کو یہ پلاٹ الاٹ ہوا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کی جو پراپرٹی ہے یہ ناٹ ٹرانسفریبل نہیں ہے، یہ ٹرانسفریبل ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے ٹرانسفر پالیسی اناؤنس نہیں کی ہے، ابھی ٹرانسفر کا جو معاملہ ہے باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوا، اس وجہ سے اس پالیسی کی وجہ سے جو ہے وہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم عزیز دوستو، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو قانونی پروسیجرز ہیں اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر لا فل پرچیزر جو ہے اور لا فل آنر جو ہے، جو اس پراپرٹی کا مالک ہے، اس نے ایک معاہدے کے تحت اگر لا فل پرچیزر کو ایک خریدار کو اپنی پراپرٹی سیل کر دی ہے اور وہ اس کو ٹرانسفر نہیں کرا پاتا، ٹرانسفر کرانے کے لیے نہیں آتا، اور وہ اس کو باقاعدہ پوزیشن بھی دے چکا ہے، اس کے ٹائٹل ڈاکومنٹ دے چکا ہے، اور جس ادارے کی اگر وہ پراپرٹی ہو، اگر وہاں ٹرانسفر پالیسی نہ ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، تو بذریعہ کورٹ جو ہے وہ بآسانی یہ پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ اس کا ایک بالکل سادہ سا طریقہ کار ہے کہ جو لا فل پرچیزر ہے، جس کے پاس اوریجنل فائل بھی موجود ہے، الاٹی کا سیل ایگریمنٹ بھی موجود ہے، وہ اس ادارے کے سربراہ کو یا جو بھی ٹرانسفر کا مجاز ہوگا اس کو ایک اپلیکیشن دے گا کہ یہ ہمارا سودا ہوا ہے اور یہ میرے پاس اوریجنل ڈاکومنٹ بھی موجود ہیں، میرے پاس اس پراپرٹی کا پوزیشن بھی موجود ہے، یہ میرے نام ٹرانسفر کی جائے۔ جب اس کو وہ نوٹس جو ہے وہ مل جائے گا تو اس کے 7 دن کے اندر آپ جو اس
علاقے کا سول جج ہو اس کے پاس آپ جو ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی اور اسپیسیفک پرفارمنس کا ایک سول سوٹ داخل کریں گے۔ کورٹ جو ہے جو اس حوالے سے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کی جو کورٹ ہے وہ ماڑی پور تھانے کی حدود میں آتی ہے۔ آپ ماڑی پور تھانے کی جو حدود کا جو جج ہے اس کے پاس یہ سول سوٹ داخل کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کو پارٹی بنایا جائے گا اور الوٹی کو جو ہے وہ پارٹی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر لا فل پرچیزر جو ہے وہ تمام ڈاکومنٹ اپنے ان کی فوٹو کاپیاں لگائے گا، سیل ایگریمنٹ لگائے گا اور سیل ایگریمنٹ لگانے کے بعد کورٹ فیس ادا کرے گا۔ کورٹ فیس ادا کر کے یہ سول سوٹ داخل ہوگا اور دونوں فریقین کا موقف سننے کے بعد جج جو ہے ایک ڈگری کے ذریعے یہ جو لا فل پرچیزر ہے اس کو لا فل آنر یعنی اس جائیداد کا قانونی مالک ڈکلیئر کر دے گا۔ پراپرٹی کے لین دین کے معاملے میں اس قسم کے معاملات میں یقینی طور پر بہت زیادہ جو ہے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی مستند شخص سے وہ آپ جو ہے نا پراپرٹی خریدیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے پراپرٹی خریدتے ہیں جو مستند نہیں ہے، جس کو آپ اچھے طریقے سے نہیں جانتے، تو آپ کے لیے بعد میں جو ہے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ جب آپ ایک اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ کورٹ میں داخل کر دیتے ہیں تو آپ ہر قسم کے جتنے بھی خدشات ہیں ان سے آپ کو نجات مل جائے گی، کیونکہ کراچی شہر میں عموماً جو ہے وہ پراپرٹی کا فراڈ بہت زیادہ عام ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے بلڈرز ہیں یہ سب فراڈ کرتے ہیں، اور کراچی شہر میں اگر دیکھا جائے تو پراپرٹی کا جو سب سے بڑا فراڈ ہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی پراپرٹی ہے، جس کا ٹائٹل جو ہے وہ ان کے اپنے نام پہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بحریہ ٹاؤن ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور عدالتیں بھی ان کی طرف ایکشن لیتے ہوئے ہچکچاتی ہیں، اس لیے وہ بآسانی جو ہے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن ان کا جو ٹرانسفر ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ادارے کا اپنا ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ یعنی بورڈ آف ریونیو اس کو ٹرانسفر نہیں کرتا، کوئی رجسٹرار ٹرانسفر نہیں کرتا، بلکہ وہ خود ہی ٹرانسفر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی مہذب معاشرے میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر بحریہ ٹاؤن کسی یورپی ملک میں ہوتا تو ان کو کبھی بھی اس طرح ایسا ٹرانسفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے جس میں گورنمنٹ کو شیئر نہ ملتا۔ چاہے بحریہ ٹاؤن ہو، چاہے ڈی ایچ اے ہو یا کوئی بھی ادارہ ہے، جب وہ اپنے ادارے کے تحت ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہر ٹرانسفر کے اگینسٹ میں گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو الجھاؤں۔ بالکل سادہ سا معاملہ ہے کہ اگر آپ ایک الوٹی سے پلاٹ خرید کے لاتے ہیں، آپ کے پاس اس کی ویڈیو ہے اور آپ نے اس کو پیمنٹ دی ہوئی ہے، آپ کے پاس ایک سیل ایگریمنٹ ہے، تو آپ اپنے یہ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کو جو تھانہ لگتا ہے ماڑی پور تھانہ، ماڑی پور تھانے کی حدود میں جو بھی سول جج ہوگا اس کی حدود کے سول جج کے پاس آپ جا کر اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ داخل کرا کر آپ کی جو حیثیت لا فل پرچیزر اس کو آپ جو ہے لا فل آنر میں یعنی اس جائیداد کے قانونی مالک میں اپنے آپ کو تبدیل کرا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی سادہ معاملہ ہے، بہت ہی ایزی معاملہ ہے، اس میں کوئی ایسی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو غلط فہمیاں ہیں عدالتوں کے حوالے سے وہ صرف کتابوں اور کہانیوں تک جو ہیں وہ محدود ہیں۔ آج کی جو پاکستانی عدلیہ ہے، خاص طور پر ماتحت عدلیہ، وہ بہت زیادہ جو ہے بدل چکی ہے اور وہ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس قانونی ڈاکومنٹس پورے ہیں تو عدالت آپ کو بآسانی جو ہے انصاف فراہم کرے گی۔ اگر آپ اپنا معاملہ کورٹ میں لے کر جاتے ہیں تو اس سے جو بڑے فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک تو وہ فائل جو ہے وہ ریکارڈ پر آ جائے گی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کی انتظامیہ جب آپ کے ڈاکومنٹس کو جو ہے ویریفائی کر دے گی تو اس کی دوسری جو ہے نا کیا نام ہے فائل کبھی بھی نہیں بن سکے گی۔
اور اگر ایک پاکستانی معاشرے میں کوئی سیکنڈ فائل بنا بھی لیتا ہے تو چونکہ آپ کورٹ میں جا چکے تھے، کورٹ میں آپ کا معاملہ چل رہا تھا، تو اس لیے آپ کو ہمیشہ اوریجنل مالک کی تصور کیا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ جس بندے کے نام وہ پراپرٹی کا ٹائٹل ہے، الاٹمنٹ ہے، کورٹ میں آ کر اپنے معاہدے سے مکرنے کی کوشش کرتا ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس سیل ایگریمنٹ پر جو ہے وہ اپنا اس کے انگوٹھے کے نشانات لگے ہوئے ہیں، وہ جو ہے ویریفائی کرا کر آپ کے نام کر دیا جائے گا۔ دوسرا، آپ کے پاس اس جگہ کا پوزیشن ہونا، اس جگہ کے اوریجنل ڈاکومنٹ ہونا بھی آپ کو اس پراپرٹی کا اوریجنل مالک ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم عزیز دوستو، یہ بہت ہی سادہ سا معاملہ ہے۔ آپ اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کا ایک جو معاہدہ ہے، جو ایس ایم بی پی ٹی کی انتظامیہ اور الاٹی کے درمیان ہوا ہے، وہ اگر غور سے پڑھ لیں تو اس پورے معاہدے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کی جو یہ پراپرٹی ہے یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ یہ ٹرانسفریبل ہے، اور جن لوگوں کو یہ قانونی طور پر الاٹ کی گئی ہے وہ اپنی آزادانہ مرضی سے کسی بھی شخص کو بیچ سکتے ہیں۔ اور جب بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن میں ٹرانسفر کا عمل کھل جائے گا تو یہ پراپرٹی جو ہے آپ کے نام جو ہے، جو بھی لافل پرچیزر ہوگا وہ اپنا سیل ایگریمنٹ پیش کر کے جو اپنے نام ٹرانسفر کرا سکتا ہے۔ چونکہ یہ اس وقت بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے، اس پر بہت زیادہ کوشچن ہے، اس لیے میں مختصر ویڈیو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، اور جن لوگوں کے اس حوالے سے اپنے سوالات جوابات ہیں وہ کر سکتے ہیں، اس پر میں 2-3 ویڈیوز مزید جو ہیں وہ کروں گا، تاکہ جو بھی غلط فہمیاں ہوں، جو بھی سوالات ہوں، وہ آپ جو ہیں اس کی بنیاد پر میں دوبارہ جو ہے وہ پرام کروں گا۔ لیکن جب آپ اپنے معاملات کو عدالت میں لے کر جائیں گے تو قانونی طور پر جو ہے وہ شفافیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور ہر قسم کی جو کرپشن ہے وہ ختم ہوگی۔ کراچی کے اندر اور بھی بہت سارے پراپرٹی کے مسائل ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور میں جو ہے وہ بات کروں گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے بچوں کو کوئی بڑا گفٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس علاقے میں کسی بھی الاٹی سے یہ جگہ خرید کر اس کے نام جو ہے ٹرانسفر کروانے کے لیے ایک اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ داخل کر کے اپنے آپ کو اس کا لافل جو ہے آنر یعنی قانونی مالک ڈکلیئر کروا کے یہ آپ اپنے بچوں کو گفٹ دے سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گفٹ ہوگا، کیونکہ یہ ایک منصوبہ بندی کا بہت بڑا ایک شاہکار ہے، اور آنے والے وقت میں یہ جو ٹاؤن ہے کراچی کا ایک بڑا اور بہترین ٹاؤن ہوگا، کیونکہ اس وقت جتنی بھی نئی الاٹمنٹ ہے سرکاری اداروں کو یہیں پہ کی جا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اسی طرف جو ہے 600 ایکڑ زمین الاٹ کی جا رہی ہے، یہاں پر ایک بڑی یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے، اور مستقبل کے اندر امید ہے کہ اسکیم 42 بھی اگر آباد ہو گئی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ، کوئی بھی سوالات ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور جواب دینے کا کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کا پروگرام تھا، تو میں نے کوشش کی کہ بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں بات کروں تاکہ آپ لوگوں کو باقاعدہ یہ بات سمجھ بھی آئے، اور سمجھنے کے بعد آپ اس پر جو ہے اگر چاہیں تو یہ پراپرٹی آپ اپنے نام جو ہے وہ ٹرانسفر کرا سکتے ہیں۔